وزیراعظم عمران خان کا دورہ لاہور، زمان پارک رہائش گاہ میں قیام۔ کل گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ سے ملاقاتیں سکیجول۔ کابینہ اجلاس میں منی بجٹ اور وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ انسداد کرونا سے متعلق اقدامات اور مریضوں کی دی جانے والی سہولیات پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ لاہور کرونا بڑھ گیا، نئے خطرات پیدا۔ پنجاب کے آدھے سے زائد کرونا مریض لاہور میں 2 ہفتے پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ لاہور پولیس بھی لاک ڈاؤن کی حامی۔ پنجاب حکومت وفاق کو سفارشات بھجوائے گی۔ حتمی منظوری کے بعد لاہور کے لیے علیحدہ حکمت عملی پر عمل درآمد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ کرونا سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ عوام کی طرف سے SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے کے بعد صورتحال تشویشناک ہے۔ اجلاس میں بریفنگ۔ ایک ہفتے میں تقریباً 700 انجیکشن پنجاب کے سرکاری ہاسپٹلز کو فراہم کیے جائیں گے۔ سردار عثمان بزدار۔ لاہور میں کرونا مریضوں کی بڑھتی تعداد کم نہ ہوئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 971 مزید افراد موذی وائرس میں مبتلا۔ لاہور میں کل مریضوں کی تعداد 23,720 تک جا پہنچی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق بھی کرونا وائرس کا شکار۔ قصور 19، شیخوپورہ 45، راولپنڈی 90 نئے کیسز رپورٹ۔ ملتان 123، خانیوال 20، مظفر گڑھ 26، راجن پور 1، ساہیوال 8 اور پاک پتن میں 10 کیسز سامنے آئے۔ صوبہ بھر میں مزید 49 افراد جاں بحق، کل تعداد 890 ہو گئی۔ ترجمان محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ۔ نیب دفتر میں بھی کرونا کا پھیلاؤ تیز، 13 نئے مریض رپورٹ، کل تعداد 22 ہو گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ناصر رضا اور توصیف حنیف کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماریہ نایاب، ہاجرہ فرخ اور ہیرا طارق میں بھی وائرس کی تصدیق۔ اسسٹنٹ محمد طارق، محمد سعید اور محمد عزیز بھی کرونا میں مبتلا۔ ریجنل ٹیکس دفاتر میں بھی کرونا وائرس نے پنجے گاڑ لیے۔ 3 مزید ملازمین کرونا کا شکار۔ کارپوریٹ RTO کے سینئر آڈیٹر محمد سہیل کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ زون 1 کے انسپکٹر راجہ ندیم اور نوید کھوکھر بھی کرونا میں مبتلا۔ کرونا کے بعد ٹائیفائڈ کی وبا نے بھی سر اٹھا لیا۔ 10 روز میں صوبہ بھر میں 20,000 سے زائد مریض رپورٹ۔ کرونا سے ملتی جلتی علامات کی وجہ سے مریض خوف کا شکار۔ لاہور کے 5 بڑے ہسپتالوں میں 8,000 سے زائد مریض رپورٹ۔ وائس چانسلر UHS پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کرونا میں بخار ہلکا رہتا ہے۔ ٹائیفائڈ میں بخار 103 اور 104 تک ہوتا ہے۔ ٹائیفائڈ سے 40% اموات ہو رہی ہیں۔ پنجاب اسمبلی اجلاس 15 جون تک کے لیے ملتوی۔ تحریک انصاف کے رکن سید یاور عباس کی ینگ ڈاکٹرز اور اپوزیشن پر تنقید۔ تلخ جملوں پر اپوزیشن کا شور شرابہ اور واک آؤٹ۔ وزیر صحت پنجاب نے کرونا کیسز کی تفصیل ایوان میں پیش کی۔ بتایا پنجاب میں کرونا سے اب تک 890 افراد کی موت ہو چکی۔ خواجہ عمران نذیر اور خلیل طاہر سندھو بولے کہ کرونا حکومتی ناقص حکمت عملی سے پھیلا، معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ تاجر برادری نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ روایتی بجٹ آیا ہے، منی بجٹ بھی آئے گا۔ شناختی کارڈ پر 50,000 کی بجائے 1 لاکھ شرط کرنے پر خوشی کا اظہار۔ صدر PFCCI میاں انجم نثار کہتے ہیں موجودہ حالات میں ایسے بجٹ کی ہی توقع تھی۔ حکومت نے بجٹ کی صرف روایت ہی پوری کی۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ بولے حکومت نے انکم ٹیکس پر بھی ریلیف نہیں دیا۔ حکومت نے آڈٹ کے حوالے سے بھی کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ حکومت کو ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کو بھی 1% تک لانا چاہیے۔ لاہور کے تاجروں اور صنعت کاروں نے بجٹ تقریر انہماک سے سنی۔ انجمن تاجران نے بھی بجٹ کو مایوس کن قرار دیا۔ مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں شناختی کارڈ کی شرط کو بڑھانے کی بجائے ختم کرنا چاہیے تھا۔
سیمنٹ انڈسٹری کی طرح تاجروں کو بھی سہولیات دی جاتی۔ نعیم میر بولے، وفاقی بجٹ میں چھوٹے کاروبار کو نظر انداز کر دیا گیا۔ حکومت فائلر اور نان فائلر کا چکر چلا کر بری الزماں نہیں ہو سکتی۔ جیل روڈ کار ڈیلر ایسوسی ایشن بھی بجٹ سے ناخوش، کہتے ہیں بجٹ میں گاڑیوں کی امپورٹ کی کوئی پالیسی نہیں دی گئی۔ جوہر ٹاؤن پراپرٹی ڈیلرز بھی حکومتی بجٹ سے مایوس، کہتے ہیں اسٹیمپ ڈیوٹی کے حوالے سے پراپرٹی ڈیلرز کو ریلیف نہیں مل سکا۔ ریسٹورانٹ یونٹی وفد بھی بجٹ میں ریلیف نہ ملنے پر ناراض۔ وفاقی حکومت نے مشکل حالات میں عوام دوست بجٹ پیش کیا۔ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی گئی۔ تنقید کی پرواہ کیے بغیر عوامی خدمت کا سفر بڑھائیں گے۔ وزیر قانون راجہ بشارت کا بجٹ پر تبصرہ۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کہتے ہیں 76 کھرب روپے کا ٹیکس فری بجٹ وفاقی حکومت کا بڑا کارنامہ ہے۔ معیشت دباؤ کا شکار ہے، ایسے ہی مضبوط فیصلوں کی ضرورت تھی۔ چینی 70 روپے فی کلو بیچی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد ڈی سی کا نوٹیفیکیشن دکانداروں تک نہ پہنچا۔ مارکیٹ میں 82 روپے فروخت، منڈی سے 50 کلو کا تھیلا 7900 میں ملتا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن ملے گا تو ریٹ کم کریں گے۔ دکانداروں کا موقف، شہریوں کا ضلع انتظامیہ سے عدالتی حکم پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات بھی کچھ نہ کر سکے۔ نان روٹی کی از خود بڑھائی گئی قیمت پر فروخت، روٹی 8 روپے اور نان 15 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ جنرل سیکریٹری متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن خان افسر کہتے ہیں آٹے کا تھیلا 805 روپے میں دیا جائے، روٹی کی پرانی قیمت بحال کر دیں گے۔ حکومت سبسڈی نہیں دے گی تو آٹا سستا نہیں ہوگا۔ تنور مالکان والے آٹے والوں کے لاکھوں کے مقروض ہو چکے۔ شہر میں پیٹرول کا بحران بدستور برقرار، نجی آئل مارکیٹنگ کمپنی کے متعدد پمپس بدستور بند، شہری پیٹرول کی تلاش میں دربدر۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ پیٹرول بحران پر شدید برہم، عوام پیٹرول کے لیے مارے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک ہفتے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں اس بات کا پتہ چلا ہے۔ کیا حکومت اس طرح سے سسٹم کو چلا رہی ہے؟ کیا حکومت کی بیڈ گورننس نہیں ہے؟ مدینہ کی ریاست میں کتا بھی مر جائے تو خلیفہ جواب دہ ہوتا ہے۔ موجودہ صورتحال پر وزیر پیٹرولیم کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس قاسم خان کے ریمارکس، پرنسپل سیکریٹری ٹو وزیر اعظم اور سیکریٹری پیٹرولیم 17 جون کو طلب۔ شہباز شریف دوسری لیب سے اپنا کرونا ٹیسٹ کروائیں، یہ لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں۔ شہباز شریف جب سے لندن سے آئے بس لیپ ٹاپ کے ساتھ ہی لگے رہے۔ شہباز شریف کے صحت مند ہونے کے باوجود قرنطینہ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے کرپشن انکوائریز میں کوئی بہانے بازی نہیں کرنی، لوٹ مار کا حساب دینا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس۔ لیگی رہنما اسما بخاری کہتی ہیں بیماری پر سیاست کرنا تحریک بھکاری پارٹی کا وتیرہ بن چکا۔ شہباز شریف جرت مند اور دلیر نواز شریف کا بہادر بھائی ہے۔ حکمران طبقے کے دو ہی مقصد، بھیک مانگو اور معیشت کا دیوالیہ نکالو۔ حمزہ شہباز، ہمیں تم پر فخر ہے۔ 1 سال قید مکمل ہونے پر مریم نواز کا خراج تحسین، کہتی ہیں حمزہ شہباز نے مشرف آمریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اب بھی سیاسی انتقام کا شکار ہو کر بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ٹڈی دل سے پریشان کسانوں کے لیے اچھی خبر، وزیر زراعت پنجاب نے 57 ارب روپے پیکج کی نوید سنا دی۔ ملک نعمان احمد لنگڑیال کہتے ہیں بجٹ کی منظوری کے بعد جیسے ہی فنڈز ملتے ہیں کاشتکاروں کو سبسڈی دیں گے۔ زراعت کے شعبے پر کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا، وزیر زراعت سے کسان اتحاد کے وفد کی بھی ملاقات۔ Down the ground, first sign of real aggression.
Yeah, on the pull, on the pull. Oh, scoop. He went down so early for the scoop there. That's a gorgeous shot. اور دورہ انگلینڈ کے لیے 29 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان. سابق کپتان سرفراز احمد کی قومی کرکٹ ٹیم میں واپسی. اظہر علی ٹیسٹ ٹیم، بابر اعظم T20 ٹیم کی قیادت کریں گے. فواد عالم، وہاب ریاض، سہیل خان، فہیم اشرف اسکواڈ میں شامل. محمد حسنین، نسیم شاہ، عثمان شنواری، اسد شفیق، خوشدل شاہ، شاہین شاہ افریدی بھی اسکواڈ کا حصہ. مصباح الحق کہتے ہیں یونس خان کی موجودگی سے مجھے بہت حوصلہ ہوا. مشتاق احمد اور دیگر اسٹاف سے کافی مدد ملے گی.